बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर और आज हम मौजूद हैं मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में। बात करेंगे बिलियन ट्री मंसूबे के हवाले से कि आज़ाद कश्मीर में कितना कामयाबी से आगे बढ़ रहा है ये मंसूबा, और मुज़फ़्फ़राबाद के जो जंगलात हैं उनकी आपको करवाएंगे सैर। जो कच्चे पक्के रास्ते वहाँ आपको ले कर चलेंगे और आज़ाद कश्मीर के जंगलात के हवाले से बात करेंगे। माहिरीन जंगलात भी हमारे साथ होंगे और मकामी लोगों से भी बात करेंगे कि बिलियन ट्री मंसूबे की वजह से वो कितना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बिलियन ट्री मंसूबा आज़ाद कश्मीर में कितनी बड़ी तब्दीली लेके आ रहा है। आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहना। नाज़रीन, मेरा इरकुटली में हम मौजूद हैं और पहाड़ों पे आप बर्फ़ के नज़ारे भी देख रहे होंगे। और बिलियन ट्री मंसूबा आज़ाद कश्मीर में क्या करने जा रहा है, बिलियन ट्री मंसूबे के जो इम्पैक्ट हैं वो आज़ाद कश्मीर में क्या पड़ेंगे। इरकुटली का जो ये इलाका है, ये खाली पहाड़ जो नज़र आते हैं इस पे क्या पड़ेंगे। क्या हम कभी देख सकेंगे कि ये भी सरसब्ज़ और शादाब हो सकेंगे ये पहाड़। मोहम्मद शाहबाज जो नाज़म तजदीद जंगलात मुज़फ़्फ़राबाद हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे जो बिलियन ट्री मंसूबा है और इन खाली इलाकों के हवाले से, खाली पहाड़ों के हवाले से जहां दरख्त नहीं है। बिलियन ट्री मंसूबे के हवाले से जानेंगे कि यहाँ जो इरकुटली का मकाम है, मेरा इरकुटली है, ये जो पहाड़ है इनको सरसब्ज़ बनाने के लिए क्या किरदार अदा किया जा रहा है। मोहम्मद शाहबाज साहब, आपको खुशामदीद। और क्या कहेंगे, सबसे पहले तो आप ये इस इलाके के हवाले से बताइए, ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं इनके हवाले से बताइए और फिर बिलियन ट्री मंसूबे पे बात हम करते हैं। 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक इंतहाई आसान इक़दाम है और एक बहुत अच्छा ख्वाब है जिसके तहत हम ग्रीन कश्मीर और ग्रीन पाकिस्तान की मंजिल हासिल कर सकते हैं। पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है, इस तरह पाकिस्तान को भी और आज़ाद कश्मीर ख़िता को भी मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। हम सब लोग देख रहे हैं कि जो बर्फ़ पहले सीज़न्स में पड़ती थी वो इस दफ़ा और पिछले सालों में पड़ना कम हो गई है और इसी तरह मौसमियाती तब्दीलियाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से रूनमा हो रही हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा हल जो साइंसदानों ने बताया है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी और शजर परवरी की जाए। और महकमा जंगलात आज़ाद कश्मीर भी 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम को मुकम्मल अपनी तनदेही से इसको कंप्लीट करने के लिए काविशें कर रहा है। हमने 55 करोड़ 50 लाख का टारगेट 4 सालों में सेट किया है, जिस से फंडिंग में कमी आने की वजह से टारगेट्स कुछ अचीव नहीं हो सके। अब उनकी अचीवमेंट के लिए भरपूर तरीक़ा से हम जो काविशें कर रहे हैं और महकमा जंगलात आज़ाद कश्मीर पूरी कोशिश कर रहा है। हम जिस मुकाम पे खड़े हैं ये मेरा इरकुटली क्लोजर है। यहाँ पे जितने भी नंगे रकबे हैं वो स्टेप वाइज हम उनको सिलेक्ट करते हैं और उन पर शजरकारी का काम करवा रहे हैं। यहाँ पे इस साल 50 एकड़ का एक क्लोजर हमने मुंतखब किया और इस रकबे पे शजरकारी करवा दी है और इसको मज़ीद अगले सीज़न में एक्सटेंड करके शजरकारी की जाएगी। बिल्कुल सही है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो मुकामी लोगों का किरदार बनता है, मुकामी लोग ही दरख्तों की बर्बादी का सबब बनते हैं, अब क्या माइंडसेट तब्दील आने जा रहा है यहाँ? जब तक मुकामी लोगों में ये शऊर डेवलप नहीं होगा कि ये लोग दरख्त बचाएं और दरख्तों को ख़ुद से पालें, तब तक महकमा जंगलात या कोई भी दूसरा महकमा अपने तय ये काम सरअंजाम नहीं दे सकता। इसमें लोगों की शिरकत बहुत अहम है और हमने इस पे पूरी तवज्जो दी है। ये जितने भी क्लोजर हम लोग लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने शजरकारी देखी, इसमें भी जो इस पे निगरान हम मुकर्रर करते हैं,
وہ مقامی لوگوں کی سفارشات پر ہی اس کا تکرر عمل میں لایا جاتا ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی جو انتہائی لوکل اور انتہائی ساتھ کا بندہ جو ہے اس کو یہ فرائض سر انجام دینے کے لیے منتخب کیا جائے، جو اس کی حفاظت کر سکے اور لوگوں کو موٹیویٹ کر سکے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے رقبہ جات میں لوگ اپنے تئیں آگ لگا کے نئی گھاس لینے کے لیے آگ لگا دیتے ہیں اور درختوں کو جلانے کا باعث بنتے ہیں۔ اس پہ بھی ہم پوری کاوشیں کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں، آرگنائزیشنز، کمیونٹی آرگنائزیشن اور ولیج آرگنائزیشنز بنائی گئی ہیں جن کی سفارشات کے تحت ہی رقبہ جات انتخاب کرتے ہیں شجرکاری کے لیے، اور ان کی مدد سے ہی اس میں پودا جات لگائے جاتے ہیں۔ بیکاز یہ لیکن جو کاوش اب جاری ہے آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے، وفاقی حکومت کا جو یہ پروجیکٹ ہے، اس پہ آپ کتنا پر امید ہیں کہ یہ جو رقبے ہیں یہ چند سالوں میں سرسبز ہو جائیں گے؟ یہ واحد پروگرام ہے جس نے لوگوں کو امپلائمنٹ ان کے ڈور سٹیپ پہ دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ مزدوری کے لیے یا روزگار کے لیے، روزگار کی تلاش میں بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم پاکستان کا ایک یونیک پروگرام ہے جس نے لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ ان کو روزگار دیا ہے۔ لوگ اس سے بہت خوش ہیں۔ یہاں پہ ہم جتنی بھی لیبر لگا رہے ہیں ان کاموں میں، وہ لوکل لیبر پرائرٹی کی بنیاد پہ لگاتے ہیں، اور جب لیبر کی کمی ہوتی ہے تو پھر باہر سے لیبر منگوائی جاتی ہے، ادروائز لوکل لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار دیا جاتا ہے۔ اس سے لوگ انتہائی خوش ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون پہ بالکل آمادہ ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور بہت سارے کلوئر ہم آپ کو دوسرے بھی وزٹ کروائیں گے جن میں کامیابی، جو پچھلے سالوں کے کلوئر ہیں، ان لوگوں کے کوآپریشن سے ان میں کامیابی ہوئی ہے، اور ہم انشاءاللہ گرین کشمیر کے مشن میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور لوگوں کے تعاون سے اس کو کامیاب کریں گے۔ بلین ٹری منصوبہ وفاقی حکومت کا خوبصورت یہ منصوبہ ہے جس کی وجہ سے جو آزاد کشمیر ہے، آزاد کشمیر کے مقامی لوگوں کو بھی روزگار کے مواقع ملے ہیں، اور جو جنگلات جن کا کٹاؤ ہو رہا تھا، خالی رقبہ جات تھے، وہاں نئے پودے لگائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ماحولیات پہ اثرات پڑیں گے، اور آزاد کشمیر میں جو یہ منصوبہ ہے کامیابی سے جاری ہے۔ مقامی لوگ کتنے خوش ہیں، مقامی لوگوں کو کتنا روزگار ملا ہے۔ کوٹلی میں ہم موجود ہیں اور ایک رہائشی یہاں کے میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آپ کیا کہیں گے اس منصوبے کے حوالے سے؟ مقامی لوگ کتنا خوش ہیں، آپ کتنا مطمئن ہیں، کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی، بہت اچھا پروگرام ہے یہ جڑا عمران خان صاحب سن شروع کیتا بلین ٹری دا۔ اس طرح اساں کو بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک تو رقبے دے لحاظ نال فائدہ، اساں دے جڑے خالی رقبے نے انہاں میں شجرکاری ہوندی ہے۔ دوسرا نمبر جنگلات کے لحاظ نال یہ ہے کہ جڑا پہلے جنگلات کا نقصان ہوندا سا، لوگ کٹتے ایسے جنگل، وہ اگر اساں دے مقامی لوگوں دے رقبے میں اپنے بوٹے ہو جلن 5-10 سال تو بعد، وہ اساں دی ضرورت تھی لکڑ یا وہ اساں کو اتو اپنے رقبے میں مل جل سی اور جنگل کٹنے تو بچ جل سی۔ دوسرے نمبر دا اساں کو جڑا اس کا یہ فائدہ ہے جی، اس پروگرام کے تحت اساں کو مقامی لوگوں کو اس کا روزگار ملیا۔ کافی سارے لوگ اتنے کام کرتے ہیں۔ باقی یہ جنگلات والے جڑے محکمہ جنگلات ہے، انہوں نے تو رقبے کرائے تک نرسریاں آباد کیتیاں، لوگوں کو مقصد ہے اس کا معاوضہ دیتا جگہ کا، تو اس طرح روزگار بھی کافی بہتر ہو گیا۔ ناظرین، پہاڑوں کے دامن میں گڈوار جو نرسری ہے یہاں پہ ہم موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں پودا جات یہاں تیار کیے جاتے ہیں، اور پھر مختلف ان علاقوں میں جہاں پودے لگنے ہوتے ہیں، جہاں بلین ٹری کا منصوبہ ہے، وہاں لگائے جاتے ہیں یہ پودے۔ اور یہاں پہ اگر بات کریں تو لوگوں کو بھی روزگار ملا ہوا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس نرسری کے حوالے سے؟ آپ کے پاس کیا تفصیلات؟ میں بصیرت رنجی فیصد یہاں پہ کام کر رہا ہوں،
اور الحمدللہ یہ نرسری ذات کشمیر کی چند اچھی نرسریوں میں ہے، اور ہم اس کا سالانہ بہت اچھی پروٹیکشن تیار کر کے اور فیلڈ میں لگاتے ہیں۔ کتنا کنال پہ یہ مشتمل ہے یہ رقبہ؟ یہ ٹوٹل ہمارا 66 کنال ہے، لیکن جو ہم نے پانی کا سورس کم ہے اس میں، اس لیے ہم نے اس کو تقریباً 40 کنال جو یوٹیلائز کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹوٹل پودے کتنے تیار ہوتے ہیں اگر 40 کنال کی اگر بات کریں تو؟ 5 سے 6 لاکھ ہم ٹیوبز اس میں تیار کر لیتے ہیں، اور 1.5 سے 2.25 لاکھ جو اس میں بیر روٹڈ جو ہے وہ پودے تیار کرتے ہیں سالانہ۔ ٹھیک ہے، کامیاب پودا جات کون سے ہیں؟ یہاں پہ زیادہ جو روبینیا بیر روٹڈ میں روبینیا اور پاپولر، ملبری، ولو، یہ پودے جات زیادہ تیار کیے جاتے ہیں، اور یہ فیلڈ میں بھی کامیاب ہیں۔ اور جو ٹیوبز پلانٹ ہیں اس میں زیادہ تر چیڑ کے ہیں، ساتھ ہم ایکسپیریمنٹل فروٹس وغیرہ پلانٹ بھی رکھتے ہیں، ornamental بھی رکھتے ہیں، دیار بھی اور کائل بھی، ہم تھوڑے پیمانے پہ کائل دیار لیکن رکھتے ہیں، تو وہ بھی تیار کرتے ہیں یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، لیکن جب یہ مختلف علاقوں میں شفٹ ہوتے ہیں تو پھر کامیابی کے کتنے چانس ہوتے ہیں؟ یہ کیونکہ سب سے زیادہ پودا فیلڈ میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اس کی لوکل سائل میں تیار ہو۔ یا ہم لوکل سائل میں تیار کرتے ہیں اور اس کے قریب ترین جو علاقے ہیں وہاں پہ جا کے اس کی پلانٹیشن کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ ماحول اس کو جس طرح یہ جس ماحول میں تیار ہوا ہوتا ہے اسی ماحول میں یہ جا کے پلانٹیشن بھی ہوتی ہے، اس لیے اس کی کامیابی کی بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، نرسری میں ہم موجود ہیں اور کچھ مزدور جو یہاں کے مقامی ہیں نظر آ رہے ہیں نرسری میں کام کرتے ہوئے، ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جو مقامی سطح پہ ان کو روزگار ملا ہوا ہے اس بلین ٹری منصوبے کے حوالے سے، یہ کیا کہتے ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بس مزدوری کر رہے ہیں ادھر گڑوار نرسری میں۔ اچھا، تو سر ہمیں پرابلم ہے یہاں کہ ہمیں 700 روپے یہ کچھ دے رہے ہیں ادھر، وہ بھی ہمیں 5-6 مہینے کے بعد مل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گھر کا گزارا نہیں ہوتا ہے سر۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو یہ دیہڑ کا مسئلہ ہے ہمیں، تو ابھی 1000-1200 باہر دے رہے ہیں۔ تو سر ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو دیہڑ ہے یہ بھی کم از کم 900-1000 تک ملنی چاہیے۔ جی ناظرین، جنگلات کے حوالے سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، بات ہم کر رہے ہیں ماہرین جنگلات سے کہ آزاد کشمیر میں بلین ٹری منصوبے پہ جس تیزی سے کام جاری ہے، آزاد کشمیر کی تقدیر بدل سکتی ہے، آزاد کشمیر سرسبز اور شاداب ہو سکتا ہے اور پاکستان بھر میں ماحولیات پہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس منصوبے سے۔ اگر یہاں ہم دیکھیں تو یہ جنگلات سے نکلنے والا پانی چھوٹی سی آبشار کی شکل اختیار کر گیا ہے، خوبصورت یہ علاقہ ہے، نیچے دریا جا رہا ہے اور اوپر پہاڑوں سے یہ بہتا پانی خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ ہم آپ کو جنگلات کے حوالے سے بھی بتائیں گے اور ان خوبصورت علاقوں کی بھی آپ کو سیر کروائیں گے، آپ نے جانا نہیں ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ جی ناظرین، مظفر آباد کا ٹاؤن ایریا دھنی مائی صاحبہ کا یہ علاقہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں۔ خوبصورت آبادی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دریائے نیلم کے کنارے خوبصورت ایک بستی آباد ہے، بل کھاتی ہوئی سڑک اور دریائے نیلم کا خوبصورت منظر، حسین منظر پیش کر رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک بزرگ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ خالی یہ پورا رقبہ تھا، اب پودے لگائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کے خیالات کیا ہیں؟ ایک بہترین خطے میں ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا، رب کائنات نے 18,000 مخلوق فرمائی اور انسان کو اپنا نائب بنایا، اور اس کے لیے یہ زمین اور یہ آسمان، یہ دو چیزیں مختص کر دی۔ اور زمین کا یہ حسن، یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو باہر رکھنا، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ ایک تحفے کے طور پہ دیا ہے، اور اس کی جو آبیاری کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ جنگلات نے یہ جو جہاں پہ یہ جو ابھی پودے لگائے ہیں، یہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی جو بالخصوص وہ جو انہوں نے ایک سرسبز پاکستان سرسبز ریاست آزاد کشمیر، اس کے تحت یہ پودے لگائے گئے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت ویژن ہے۔ یہ ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں کوآپریٹ کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ 90-95% جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، وہ اپنے مال مویشی دیگر معاملات اسی علاقے میں ان کے وہ آیا کرتے تھے، چرا کرتے تھے گھاس وغیرہ،
لیکن جب سے یہ پودے لگے انہوں نے اپنے مال مویشی بالکل فروخت کر دیے ہیں، اور اب اس کو کامیاب کرنے کے لیے وہ بالکل تن و من ہر طرح سے جو ہے تعامل کر رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو ابھی یہ جو لگا ہے اس میں دو چیزیں بڑی خاص ہیں۔ ایک تو مقامی آبادی کو روزگار ملا ہے، دوسری یہ بات ہے کہ صاف ہوا یعنی آب و ہوا جو ہوگی وہ بالکل صاف ماحول ہوگا، یہ ہماری اس آبادی کے لیے مفید ہے، اور یہ بالخصوص مرحبات کی جو 7 لاکھ آبادی ہے اس کے لیے یہ کارآمد ثابت ہوگی آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ۔ ناظرین، میرے ساتھ غلام ربانی یہ بزرگ جوان جذبے کے ساتھ یہاں نگرانی کرتے ہیں اس رقبے کی، اس علاقے کے بھی یہ رہائشی ہیں۔ آپ بزرگ تو ہیں لیکن جذبے آپ کے جوان ہیں۔ انشاءاللہ جذبہ بڑا بہت ہمیں سا رات دن میں ساتھی اس چیز پودے کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ میں اے اللہ کامیاب کیتا، میں کامیاب کیتا، اے سارا کروج جتنا بھی آیا آپ پھر دیکھ سکتے ہیں۔ بہت خوشی ہے، ایسی بہت مال ہوندا سا، لوگوں دیا بکریاں ہوندیاں سیاں، پیڈاں ہوندیاں سیاں، سر کچھ بند ہو گیا میں سا تا بند ہویا تا جنگل انشاءاللہ تا کروج کامیاب ہویا اس طرح۔ جی ناظرین، سید راشد علی گیلانی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے جنگلات کے حوالے سے۔ آپ کیا کہیں گے کہ جو فارسٹ کے اقدامات ہیں، بلین ٹری کا منصوبہ ہے اور مقامی لوگوں کا جو تعاون ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بلین ٹری میں عمران خان صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں۔ یہ بالکل بلینک پہاڑ تھے، جیسے ہی ہم نے شجرکاری کی 2019 میں، آج 3 سال ہو گئے ہیں، الحمدللہ ہمارے اس علاقے کا ایسا کوئی کونا نہیں ہے جس میں پودا نہیں ہے، اور ہمارا یہ کلوجر الحمدللہ 100% کامیاب ہے۔ اور اس کامیابی کے پیچھے میرے جو بالا آفیسر ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے، مقامی کمیونٹی انہوں نے بڑا ساتھ دیا۔ جس طرح سے ہم نے ان کو بتایا، ہم نے اویئرنیس دی۔ پچھلا سیزن ابھی جو ریسنٹلی گزرا ہے اس میں بہت زیادہ آگ لگتی تھی، ہم نے 24 گھنٹے ہم اس کلوجر میں، ہمارے جتنے کلوجر ہیں مطلب ہم نے ٹائم رکھ لیا، جی ہم نے شام کا وزٹ ادھر کرنا ہے، دن کا ادھر کرنا ہے، کہ کوئی غلطی سے بھی کوئی چنگاری ہمارے اس علاقے کو تباہ نہ کر جائے۔ اور میں اس آبادی کا جو مقامی کمیونٹی ہے اس کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ ہمیں کبھی بھی کوئی مسائل اگر پیش آیا بھی ہے تو وہ ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے وہ کھڑا رہے ہیں ہمیشہ۔ ان پہاڑوں پہ ہر طرف اگر دیکھیں تو اس وقت گھنے جنگلات ہوا کرتے تھے، مقامی آبادی کی وجہ سے ہی برباد ہوئے، مقامی آبادی کی وجہ سے یہ جنگلات تباہ ہوئے۔ اور اگر آج نئے جنگل اگیں گے اور نئے پودے ہوں گے، تناور درخت یہ بنیں گے یہ پودے، تو انہی مقامی آبادی کی وجہ سے ہی ان کی حفاظت بھی ہوگی، اور یہ تناور درخت بن کر اس علاقے کے حسن میں بے پناہ اضافے کا باعث بنیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل پہاڑوں سے درخت غائب ہوتے جا رہے ہیں، ایسا کیوں ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ بلین ٹری منصوبہ آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے، آزاد کشمیر کی خوشحالی کے لیے، آزاد کشمیر کے حسن میں کتنا اضافے کا باعث بنے گا، اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید گل حسین شاہ صاحب، جو چیف کنزرویٹر ہیں محکمہ جنگلات آزاد کشمیر میں۔ درخت انسانی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہیں، پہلے یہ بتائیے۔ جنگل اور درخت اور انسان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ انسان اور باقی جتنے حیوانات ہیں وہ ہر وقت اپنی اس میٹابولزم اور کنزمپشن جو اس کے باڈی کے اندر ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں کوئی بہت ہی مضر گیسز جو ہیں نا وہ خارج کرتے ہیں اپنی باڈی سے، مثلاً کاربن ڈائی آکسائڈ پورا کرنے کے لیے فضا میں اللہ پاک نے قدرتی طور پہ یہ درخت ایک فیکٹری لگائے ہوئے ہیں جو اس طرح کی گیسز کو جذب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو کھانے کے بعد اس کی توانائی سے وہ آکسیجن جو ہے نا وہ ریلیز کرتے ہیں جو زندگی کا باعث ہے۔ تو آکسیجن ختم ہو جائے تو یہ ساری دنیا کو پگھلنے میں بھی چند منٹ لگیں گے، یہ تو بالکل ہی کائنات میں کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی، کوئی سٹرکچر نہیں بچے گا، زندگی تو خود ہی ختم ہو جائے گی تو باقی بھی کچھ نہیں رہے گا۔
तो इसलिए अल्लाह ने ये इस निज़ाम को कुदरत को कायम रखने के लिए एक जो इकोलॉजिकल सिस्टम बनाया हुआ उसमें दरख्तों की बहुत बड़ी अहमियत है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो कुदरत का हसीन नज़ारा ये पेश करते थे, दरख्त हर तरफ देखें तो दरख्तों का कटाव हुआ, ये पहाड़ बिल्कुल खाली हो गए दरख्तों से। अब आपकी काविशों से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो बिलियन ट्री का मंसूबा दिया गया है, उससे कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है आज़ाद कश्मीर में? हमारी कोई 83% के लगभग आबादी जो है ना वो बिल्कुल जंगलों के साथ साथ रह रही है, तो उनका रहन सहन, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जंगलात पूरा करते हैं। ठीक है। तो इन पे बेतहाशा हमारा प्रेशर है। इससे अब अल्हम्दुलिल्लाह जंगलात खासी हद तक बचे हुए हैं। एक तो दरख्तों के कटाव की वजह थी और दूसरा ये माहौलियाती जो तगैर आया है, तो इसकी वजह से भी बड़ा असर पड़ा है। बहुत सारे हमारे रकबे जो हैं वो खाली हैं, तो उसको दोबारा रिहेबिलिटेट करने के लिए ये जो अब प्रोजेक्ट 2019 से हुकूमत पाकिस्तान ने शुरू किया, इस पर आज़ाद कश्मीर भी एक हिस्सेदार है और ख़ासा काम हो रहा है इस पर। तो इससे आप देख रहे हैं कि ये जिस जगह आप मौजूद हैं या जो आज आपने बाकी एरियाज़ देखें, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी कामयाबी है। ये नताइज तो खासे हौसला अफजा है। बिल्कुल सही है, लेकिन जो पौधे हम देख रहे हैं, अगर 3 साल में इनकी ग्रोथ इतनी है तो कितने अरसे में ये तनावर दरख्त बन सकते हैं? चीड़ का जो सामने हमारे पौधे नज़र आ रहे हैं, इस जगह पे हम खड़े हैं, तो आमतौर पे तजारती लिहाज से तो हम इनको 101 साल के बाद इससे ज़्यादा से ज़्यादा हजम हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये जंगल की शक्ल तो इंशाल्लाह आने वाले 5-8 साल में कर लेंगे, ये बिल्कुल एरिया को कवर कर लेंगे। तो ये इंशाल्लाह कुदरती तौर पे जब ये बीज देने के काबिल होंगे तो ये दाएँ बाएँ के जो खाली रखते हैं इनमें इनकी वजह से भी बहुत सारी पैदावार आती रहेगी। तो अगर ये दरख्त सारे अल्लाह करे कामयाब हो जाएँ, और यकीनन होंगे, उम्मीद है, ये चूँकि खिता इस दरख्तों की ग्रोथ के लिहाज से बहुत अच्छा है, तो इससे तो हमारे पानी का जो तवातर है दरियाओं में, नालों में, वो भी बेहतर होगा। और फिर सैलाब और ये जो सिल्टेशन हो रही है नीचे रिजर्वायर्स की, और हमारे इस वक्त और बहुत सारे बिजली के मंसूबे हैं इस दरिया के ऊपर, तो उसको यकीनन इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनको मैसेज क्या देंगे? जो जंगलात के नज़दीक लोग आबाद हैं, उनको पैगाम आपका क्या होगा कि किस तरीके से प्रोटेक्शन की जाए, और हर आज़ाद कश्मीर का जो शहरी है, वो आज़ाद कश्मीर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो पौधे लगाने के हवाले से क्या इक़दाम करें? जो हमारा बिलियन ट्री प्रोजेक्ट है, इसमें इस तखसीस के बगैर कि हम जंगलों में पौधे लगाएं, तो हम तकरीबन निसफ से ज़्यादा पौधे जो है ना वो ज़मींदारों की ज़मीनों और उनके घरों के नज़दीक लगा रहे हैं। और उनकी ज़मीनों में लगाए जाने वाले पौधे इस तरह के नहीं हैं जो कोनी फ़र्ज़ 100 साल के बाद जाके जवान होते हैं, तो वो इंतहाई फास्ट ग्रोइंग हैं। 5-6 साल के बाद वो अपनी रिक्वायर्ड हजम हासिल कर लेते हैं। तो लोग तावन भी कर रहे हैं, और लोगों से तो यही मेरी गुजारिश होगी कि ये दरख्त आपकी ज़िंदगी हैं, आपकी बका, और इस इलाके की जो जिस मसाइल से ये गुज़रा है, 1992 का फ्लड, 2010 का फ्लड, ये इस तरह की जो मसाइल देखे इन्होंने, तो उसमें कमी का ये वाहिद एक मेकनिज़म है। इसकी अगर वो हिफाजत करेंगे, ये दरख्त कामयाब होंगे, तो इस तरह के मसाइब से दोबारा ये लोग दो चार नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने सैयद गुल हुसैन शाह साहब जो चीफ़ कंजर्वेटर हैं, पैगाम सुना, खूबसूरत मैसेज दिया है लोगों को कि आज़ाद कश्मीर में बसने वाला हर शहरी किरदार अदा करे कि जंगलात के बचाव के लिए और अपने हिस्से का पौधा लगा के इस आज़ाद कश्मीर को ना सिर्फ खूबसूरत बनाए बल्कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की का जो वो है ज़ामन बने। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने